علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدون بمصلیہ نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب اور احترام کے سانچے میں ڈھل کر بڑی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ بہت بڑھیا مجمع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان مقدس راتوں میں سب کو حاضری نصیب نہیں ہوتی ہے۔ جب بڑی دعوت ہوتی ہے نا، جو حاضر نہیں ہو پاتے ہیں تو بعد میں بولتے ہیں نہیں جی مجھے جانا نہیں تھا وغیرہ وغیرہ، کچھ نہ کچھ کمی نکال دیتے ہیں۔ تو جو لوگ شب برات نہیں مناتے ہیں وہ کمی نکال کر کے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ سچ یہ ہے صاحب، خدا نے تم کو توفیق ہی نہیں دی ہے۔ میں کئی دن سے مطالعے میں ہوں، چونکہ 6-7 سال سے اس موضوع پر میں خطاب کر رہا ہوں۔ اب میرے سامنے بخاری ہے، مسلم ہے، سامنے کتاب سب ایک دم حدیثوں کو کوڈ کر کے رکھا ہوں۔ سبحان اللہ، بولے اتنی موٹے موٹے کتاب، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، سب ہے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہو رہا ہے، 15ویں شعبان کی حدیث جب کتاب میں ہے، یہ لوگ بھی کتاب پڑھتے ہیں، پھر ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ ضعیف ضعیف کا رٹ لگاتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے۔ حالانکہ یہ لوگ ضعیف حدیث کہیں اور ہو تو مانتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ ہے شب برأت کا تو نہیں مانتے، مسئلہ ہے شب معراج کا نہیں مانتے۔ بہت غور کیا میں اس بات پر، کیا وجہ ہے کہ حدیث میں ہے پھر بھی نہیں مانتے؟ بہت غور کیا، ایک نتیجہ مجھے ملا۔ وہ کیا ملا؟ اصل میں ان لوگوں کو شب برأت سے درد نہیں ہے، درد میرے رسول کے عزت و احترام سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے نا، اس پورے مہینے کو حضور کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، شب معراج نبی کا سفر ہے، وہاں بھی درد ہوا، وہاں بھی حدیث ضعیف ہو گئی، اور یہ شعبان کا مہینہ حضور کا مہینہ ہے، یہاں بھی درد ہو گیا۔ تو مین مسئلہ ان کو حضور سے ہے، اور شان یہ ہے کہ اسی مہینے میں درود والی آیت، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پڑھیے اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ جو درود والی آیت ہے، یہ جو اللہ نے ہمارے حضور پر اکرام کیا ہے، سبحان بولے بھائی، یہ ایسا اکرام، یہ ایسی عزت افزائی کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ کنٹینیو میرے نبی کے بارگاہ میں اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے صلاۃ و سلام کا گجرا آتے رہتا ہے۔ اب یہ ماریں فتویٰ، اپنے گھر کے دیوار میں چسپائیں، لیکن سلام مصطفیٰ بند نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ بھائی، ہونے والا ہے کیا؟ ارے لوگوں کو خرید لو گے پیسوں سے، لوگوں کو خرید لو گے پیسوں سے، صاحب کل تم ہمارے پاس آنا شروع کر دو، پر ڈے 500 پوسیبل ہے، اس کی زبان پہ لگ جائے گا تالا، لیکن 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں مدینے میں اور 70,000 فرشتے شام میں آتے ہیں مدینے میں۔ پھر ان 70 کو جو 1,40,000 جو فرشتے ہیں، پھر ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا مدینہ آنے کا۔ سبحان اللہ بھائی، ہاں دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے، ایک چانس ہے کہ مدینے میں جا کے حضور کو ایک بار سلام کر دو۔ اس لیے مومن کہتے ہیں کہ مومن فرشتوں سے افضل ہے، کہ ان کو ایک دفعہ موقع ملا، اور اگر اللہ نے ہمارے جیب میں رکھا ہے تو ہم بار بار جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، یہ شرف ہے۔ تو یہ درود والی آیت اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے، اور حدیث رسول ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر لامتی۔ سبحان بولے بھائی، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ دیکھیے جس تاریخ، جس مہینے، جس ہفتے میں کوئی آدمی کسی چیز کو اپنا دل دیتا ہے، بڑی قیمتی چیز دیتا ہے، تو وہ آدمی اس دن کو یاد رکھتا ہے، اور یہاں تک کہتا ہے صاحب وہ میرا دن ہے، وہ نہیں کہتا ہے وہ میرا دن ہے۔ میرے آقا فرماتے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، حالانکہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو خاص کر کے رجب، وجہ یہ ہے کہ اپنا جلوہ اللہ نے کسی کو نہیں دکھایا۔ رجب کی 26ویں تاریخ کو اپنا جلوہ اپنے حبیب کو دکھایا ہے، اسی لیے میرے آقا کہتے ہیں یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ نے جو انعام اپنے بندے پر کیا ہے کسی اور پر نہیں کیا۔ اچھا سرکار، پھر شعبان، جہاں جہاں اللہ کی حکومت ہے تو اللہ نے تو ہر جگہ کی چابیاں آپ کو دے دیا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، بخاری کی حدیث ہے اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، میرے ہاتھ میں زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ بندے کو جب کوئی چیز انمول دی جاتی ہے تو بندہ وہ دن بھی بھول نہیں پاتا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، اور وہ انمول تحفہ یہ ہے کہ رب نے درود و سلام والی آیت کو اسی مہینے شعبان میں نازل فرمایا ہے، اسی لیے یہ میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وَرَمَضَانُ شَهْرٌ لِأُمَّتِي، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کہا سرکار کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری امت رمضان میں ایک بار پڑھے گی، اللہ 70 بار کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ بھائی، یہ وجہ ہے۔ تو یہ آیت درود اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے، تو اس مہینے کی ایک مقدس تاریخ ہے، اس تاریخ کو جب ہم منائیں گے تو اس میں تو پورا مہینہ منانا ہو گیا نا۔ جو بھی چیز، جو بھی دن، جو بھی تاریخ، جو بھی مہینہ، جو بھی وقت حضور سے منسوب ہے، اس کو سیلیبریٹ نہ کیا جائے، یہ ان لوگوں کی پوری محنت ہے۔ بیسک پوائنٹ یہی ہے کہ حضور سے ریلیٹڈ ہے تو وہ نہیں منایا جائے، یہ ہے میں میرے نبی کی ذات کو جو مانتا نہیں، ان سے کہو کہ میں بھی تجھے جانتا نہیں۔ میرا پھپھا ہو کہ خالو ہو کہ سسر ہو کہ سالہ ہو، اگر حضور سے الفت نہیں ہے
تو ان سے کہو کہ میں بھی تجھے جانتا نہیں. سبحان والے بھائی, ان سے کہو کہ میں بھی تجھے جانتا نہیں, کیونکہ ہر رشتہ اس وقت پیارا ہے جب وہ رشتہ نبی سے جڑا ہوا ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے رشتے برباد ہو جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے. کنز العمال المتقی کی حدیث پاک ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے رشتے آستین پائچے کے ٹوٹ جائیں گے, صرف میرا رشتہ باقی رہے گا. سبحان اللہ بھائی, صرف میرا رشتہ باقی رہے گا. تو زمین میں رہنا ہے تو حضور کا ہو کے رہنا ہے. اگر حضور کا ہو کے نہ رہے تو پھر برسوں کی عبادتیں پیچھے ڈال دی جائیں گی, کچھ نہ دیکھا جائے گا. ہر کچھ جو فیصلہ ہونا ہے وہ نبی کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. رشتہ نبی سے ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ بھائی نبی پاک کے چہرہ دیکھنے سے زیادہ دنیا میں کوئی عبادت نہیں ہے. سبحان اللہ بھائی, ہے کوئی عبادت؟ نبی کا چہرہ دیکھنے سے زیادہ دنیا میں کوئی عبادت نہیں ہے. سب سے بڑی عبادت ہے رخ مصطفیٰ کو دیکھنا. تبھی تو صحابہ اکرام پہلی صف حاصل کرنے کے لیے آپس میں دھکا مکی کیا کرتے تھے, ہمیں آگے کوشش, اس کا مطلب کوشش پہلی صف میں آنے کے لیے. کیوں بھائی کرے؟ اس لیے کہ دوسری صف میں نبی کا دایاں والا یا بایاں والا گال اتنا دکھائی نہیں دے گا جتنا پہلی صف والے کو دکھائی دے گا. سبحان اللہ بھائی, دائیں ہوں یا بائیں, جب سلام پھیریں گے تو ادھر والے کو دایاں گال, ادھر والے کو بایاں رخسار مبارک. سبحان اللہ, یہ ہے عبادت کا لطف, یہ ہے عبادت کا مزہ. اور جنہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا تو کیا ہوا؟ سب کچھ نبی پر قربان کر دیا, سب کچھ قربان کر دیا. تبھی تو ایک نعت مجھے یاد آ رہی ہے, مل کے پڑھیے تو. تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا. مطلب کے بولے سبحان اللہ. تن بدن باڈی من. سبحان بولے بھائی, تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا, اے مولا ایک بار دکھا دے, اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا, اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے. ہر نعمت دیتا ہے خدا, پروار کے ان پر دیتا ہے, کھاتا ہے یہ عالم سارا, کھاتا ہے یہ عالم سارا, صدقہ کملی والے کا. سوچیے, ہر کوئی نبی کا صدقہ کھاتا ہے. جو نبی کا دشمن ہے وہ بھی نبی کا صدقہ کھاتا ہے. لیکن عجب بات ہے, جن کا کھاتا ہے ان کا نہیں گاتا ہے. اور ہم سنی مسلمان ہیں, جزاک اللہ, ہم سنی مسلمان ہیں, جن کا کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں. ہم احسان فراموش نہیں ہیں. خیر, مجھے ایک رخ چاہیے تھا سامعین کا, مجھے وہ رخ مل گیا ہے. اب آگے نہیں جاؤں گا, اب مین بات جو مجھے کرنی ہے وہ آپ سے کر رہا ہوں. شب برات میرے پاس ابھی 2-4 ویڈیوز ہیں, 1 منٹ, آدھا منٹ, 1.5 منٹ وغیرہ کی. یہ برساتی مینڈک آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی فضیلت نہیں, کہیں سے ثابت نہیں, جو بھی حدیث ہے وہ حدیث کمزور ہے, ضعیف ہے, وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی بات کرتے ہیں. قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین, اور قسم ہے, اللہ فرما رہا ہے, قسم ہے اوپن ظاہر کتاب کی. سبحان اللہ بھائی, وہ کون ہے؟ قرآن. قسم ہے اوپن ظاہر کتاب کی.
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس ظاہر کتاب کو مبارک والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، فی لیلۃ مبارکہ۔ اب یہ لوگ بولتے ہیں بھائی شب برأت شعبان کی 15ویں رات کی کوئی حقیقت نہیں، حالانکہ اس قرآن کی آیت پاک میں لیلہ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں اسی آیت پاک کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ سبحان اللہ بھائی، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اور حوالہ کن کا؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا۔ سبحان اللہ، اور اکثر مفسرین کا یہ حوالہ ہے کہ حضرت اکرمہ اور اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہاں مبارک والی رات سے مراد شب برات ہے۔ تو حضرت اکرمہ اور اکثر مفسرین کی جب میجورٹی اس بات پر ہو گئی کہ لیلہ مبارکہ وہ شب برات ہے، تو آپ کس منہ سے کہتے ہو کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں؟ ارے شب برات کو اللہ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، شب برات۔ ان ٹوٹل یہ ہے کہ شعبان یہ پورا مہینہ ہے اور اس میں یہ 15ویں رات ہے۔ ایک دو حدیث نہیں صاحب، کئی حدیثیں ہیں جس میں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں بندہ اگر کر جائے عبادت تو ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ بھائی، وہ کون کون راتیں ہیں؟ ماہ ذی الحجہ کی 8ویں رات، ماہ ذی الحجہ کی 9ویں رات، اور 2 عید کی رات۔ سبحان اللہ بھائی، 2 عید کی رات اور 1 برأت کی رات۔ یہ 5 رات حدیث میں ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت بندہ کر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دے گا۔ دیکھیے سنیے، جو لوگ مسلمان کے دشمن ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کو کبھی بونس ملے، بونس تو دور کی بات، بلکہ وہ یہ چاہیں گے کہ یہ مزدوری کرے اور مزدوری نہ ملے، یہ عبادت کرے اور اس کی عبادت برباد ہو جائے۔ اسی لیے الگ الگ ایکشن، اب نماز میں تماشا کرو تاکہ تمہاری نماز برباد ہو جائے، الگ الگ ایکشن سکھاتے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، بڑے بڑے محدثین بخاری مسلم صاحب کوئی نہیں بتائے، اور اچانک یہ یعنی ان پر قرآن نیا اترنے لگا، بولے نماز والے بولے بھائی اب یہی قرآن سمجھتے ہیں، کوئی قرآن پہلے نہیں سمجھتے تھے۔ ارے بھائی ہم سب کے آقا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ بھائی، کون کون؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو بلا کر کے فرماتے ہیں آج شب برأت ہے، اٹھو اٹھو اور اللہ کی عبادت کرو۔ لوگوں نے کہا امام جعفر صادق سے کہ سرکار اس تعلق سے کیا حکم ہے؟ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا حضور امیر المؤمنین حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا۔ سبحان اللہ بھائی، بیچ میں کوئی واسطہ ہے؟ میرے ابا حضور نے فرمایا ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بندوں سے مخاطب ہو کر ان کی ضروریات پوچھتا ہے اور جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اب بتائیے ایک رات میں بندے کی اگر بخشش ہو جائے تو جو پوری جماعت بنایا ہے ہم کو جہنم پہنچوانے کے لیے، وہ ایک رات میں ہماری بخشش ہونے دے گا؟ بولے بھائی نہیں ہونے دے گا نا۔ یہ ہے مینوفیکچر فیکٹ۔ وہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کبھی کہ مسلمان کم کام کرے اور زیادہ دام ملے، نہیں چاہتے ہیں۔ یہ چند راتیں ہیں، کم کام کرو اور زیادہ دام لو۔ سبحان اللہ بولیے، یہ چند راتیں ہیں۔ یہ شعبان کیا ہے؟ شعبان شین عین با الف نون، یہ اس کو لیا گیا ہے تشعب سے، اور تشعب کا معنی ہوتا ہے بانٹنا، ڈیوائیڈ کرنا، متفرق کرنا، الگ الگ کرنا۔
ہے نا. اور حدیث رسول میں ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، سبحان اللہ بھائی. ہاں میں نے ایسے بزرگ کا نام لیا کہ ان کے نام کا انکار نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہندوستان میں جو بھی تھوڑا موڑا لوگ حدیث بولنا جانتے ہیں وہ حضرت ہی کا صدقہ ہے، سبحان اللہ بھائی. ہاں ہمارے ہندوستان کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے محدث، آپ سے پہلے کوئی بڑا محدث نگاہوں میں نہیں آتا ہے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے ما ثبت بالسنہ. کیا بولیے؟ ما ثبت من السنہ. اس کا معنی ہوتا ہے جو چیزیں سنت سے یعنی حضور سے ثابت ہیں. سبحان اللہ بھائی، باتیں ختم ہو گئی نا. سبحان اللہ بھائی، جو چیز حضور سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، یہ کتاب کے نام کی میننگ ہے، ما ثبت من السنہ. اور اسی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ دار کے لیے خیر کثیر الگ الگ انداز میں دیا جاتا ہے. سبحان اللہ بھائی، کیونکہ شعبان کا معنی ہوتا ہے الگ الگ کرنا. تو شعبان کی 15ویں تاریخ اور 15ویں دن میں اللہ جب روزہ داروں کو، رات میں عبادت کرنے والوں کو نعمتیں دیتا ہے نا، تو الگ الگ قسم کی نعمتیں دیتا ہے. سبحان اللہ بھائی، چھانٹ چھانٹ کر کے ڈیوائڈ کر کے دیتا ہے. یہ لے الگ نعمت، یہ لے الگ نعمت، یہ تمہاری نفل کا ہے، یہ تمہارے فرض کا ہے، یہ تمہارے صدقہ کا ہے، یہ تمہارے روزے کا ہے. سبحان اللہ بھائی، یہ حدیث ہے. یہ معمولی مہینہ ہے، اس مہینے کو حضور نے اپنا مہینہ کہا نا. اور ساتھ ساتھ اسی مہینے کی 5ویں تاریخ کو جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسین کی پیدائش ہے. سبحان اللہ، یہاں سے بات بڑی نہ مچل کے. اسی مہینے کی 5ویں تاریخ کو، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو لیلہ مبارکہ قرآن میں کہا گیا. سبحان اللہ. اور اسی مہینے کی 16ویں تاریخ کو، یعنی کل کا دن گزر کے پرسوں کا دن جو آئے گا، اس تاریخ میں یہ قبلہ چینج ہوا تھا. سبحان اللہ بھائی، یہ جو قبلہ چینج ہوا تھا 15 یا 16 مہینے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے نا، معلوم ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن میرے آقا کے دل میں یہ بات مچلتی تھی کہ کعبہ کو میرے باپ حضرت سیدنا ابراہیم نے بنایا ہے. سبحان اللہ بھائی، میرے باپ حضرت اسماعیل نے اینٹ لالا کر کے دیا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میری نمازوں کا قبلہ یہی بنے. سبحان اللہ بھائی، یہی قبلہ بنے. بار بار نبی کی خواہش نبی کے دل میں بار بار ہو رہی تھی. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے دوسرے ہی پارہ کے پہلے صفحہ میں لکھا نا، ارشاد فرمایا نا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء. سبحان اللہ بھائی، یعنی اے حبیب آپ کے رب نے آپ کو نماز میں دیکھ لیا کہ بار بار آپ آسمان دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ بھائی، نماز میرے نبی کی ایسی کہ رب دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ بھائی، رب دیکھ رہا ہے. تحقیق کہ تمہارے رب نے تمہارا بار بار آسمان کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. تو یہ کب ہوا تھا؟ یہی شعبان کی 16ویں، بولے نا بھائی 16ویں تاریخ کو یہی کام ہوا تھا. تو اب بتائیے کہ یہ مہینہ بھلانے کے قابل ہے؟ بولے بھائی، ہاں، اتنا بڑا کام، اتنی بڑی تاریخ اس مہینے میں ہے. اور میں نے سب سے بڑی تاریخ کیا بتائی کہ اسی مہینے میں اللہ نے درود والی آیت کو حبیب پر نازل فرمایا ہے. یہ شان ہے اس مہینے کو حاصل. تبھی تو ہم سب کے غوث اعظم، سبحان اللہ، ہم سب کے غوث اعظم، ہم سب کے آقا داتا ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ شعبان میں 5 حرف ہے، شین عین با الف نون. کتنے بولیے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں شین سے مراد شرف. میں غوث پاک کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں، مجھے ایک بچہ نے، ہائی بچہ یہاں موجود ہے، ایک بچہ نے مجھے سنایا کہ حضرت یہ وہابیاں کیا بولتے ہیں کہ غوث پاک بھی یہاں ہاتھ باندھتے تھے، ہے نا؟ تو غوث پاک کا یہاں ہاتھ یاد آیا، اور غوث پاک اللہ کے ولی ہیں، یاد نہیں رہا. یہاں ہاتھ باندھے کہ نہیں باندھے وہ بات کی بات ہے، وہ تحقیق ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں باندھا، ہم کہتے ہیں کبھی نہیں باندھے.
وہ جھوٹ ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، تم غوث پاک کے ماننے والے ہو تو انہوں تو یہاں ہاتھ باندھے سینے پہ، ہے نا؟ تو اپنا کام نکلوانے کے لیے وہ کہاں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہے نا؟ میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ بھائی یہاں والا یاد رہا نا، تو وہی غوث پاک نے شعبان کی فضیلت بیان فرمایا ہے، وہی غوث پاک نے اپنی کتاب میں شب برأت کا مقام بھی بیان کیا ہے۔ وہاں غوث والی بات لوگے، یہاں کون لے گا؟ سنیں، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں شعبان میں شین ہے، یہ شین سے مراد شرف ہے۔ سبحان بولے بھائی، شرف مینس عزت، وقار، ہے نا، آئیڈینٹی، شرف۔ اور عین سے مراد علو اور بلندی، سبحان اللہ۔ با سے مراد بھلائی، الف سے مراد الفت و محبت، سبحان اللہ تو بھلا ہے، اور نون سے مراد نور۔ تو جو شعبان کا اہتمام کرے گا، شعبان کا احترام و عزت کرے گا، تو میرے غوث پاک فرماتے ہیں اللہ ان کو شرف بھی دے گا، اللہ ان کو علو اور بلندی بھی عطا فرمائے گا۔ رب قدیر اس بندے کو بھلائی بھی دے گا، سبحان اللہ۔ رب قدیر اس بندے کے دل میں الفت ڈالے گا، اور جب الفت ڈالے گا ہم نبی کے بھی ہو جائیں گے اور نبی والے کے بھی ہو جائیں گے۔ اور رب قدیر اس بندے کو نور بھی دے گا، اور جب نور رب عطا فرما دے گا تو سمجھ جاؤ ہم بہکنے والے نہیں، نور ہماری رہنمائی کرے گا۔ تو یہ شان ہے سرکار غوث پاک نے رضی اللہ عنہ، ہاں انہوں نے شعبان کی اس حقیقت کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ صاحب آئیے میں پہلے آپ لوگوں کو پہلے شعبان کے بارے میں سناتا ہوں، اس کے بعد چیفلی شب برات کے بارے میں۔ شعبان کے بارے میں سنیں آپ، جن لوگوں کے پیٹ میں درد ہے وہ لوگ ہمیشہ بخاری بخاری بولتے ہیں، ہمیشہ وہ بخاری میں نہیں ہے، وہ بخاری میں نہیں ہے، اور جب ہم پکڑنا شروع کرتے ہیں تو بخاری چھوڑ کے بخار آ جاتا ہے نہیں بھائی؟ ہاں الحمدللہ، یہ سنیں یہ صحیح بخاری ہے، سبحان اللہ بھائی، مطلب بولے بھائی۔ ہاں میں یہ نہیں کہوں گا اپنی بڑائی کے لیے کہ آپ ایسی تقریر کہیں سن نہیں پائیں گے، میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، لیکن محنت ہے تو میں عرض کی دیتا ہوں صحیح میں نہیں سن پائیں گے جی۔ یہ صحیح بخاری ہے، ویلوم فرسٹ ہے، اور پیج نمبر 264 264 پیج نمبر ہے، سبحان اللہ بول رہے ہیں۔ یہاں دیکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں، ایلو کلر میں نے حدیث کو کوڈ کر کے رکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایلو کلر میں ہے۔ یہ کیا جانتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں بھائی کیا بھی شعبان میں نہیں؟ تو میں کہوں گا بے وقوف، امام بخاری نے شعبان کے نام کا چیپٹر اپنی کتاب میں بنایا ہے، سبحان اللہ۔ کتاب دیکھیے، بابو صوم شعبانہ، مطلب کہ بولیے بابو صوم شعبانہ، اس میں حدیث پاک ہے حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا مالک عن ابی النضر عن ابی سلمۃ عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ سبحان اللہ بھائی، یہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے ابھی آپ کو سنایا، ویلوم فرسٹ ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 264 ہے، سبحان اللہ بولیں گے؟ ہاں اتنی پیاری حدیث سنا دیا۔ حدیث کا مطلب سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان میں اتنا روزہ رکھتے تھے، ہم کہتے تھے کہ اب روزہ نہیں توڑیں گے، کنٹینیو رکھیں گے، اور کبھی نہیں رکھتے تھے تو لگتا تھا کہ روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان میں سب سے زیادہ روزہ، رمضان تو کنٹینیو ایک دن بھی مس نہیں، اور شعبان میں کبھی کبھی مس کرتے تھے، لیکن اگر آپ کاؤنٹ کریں گے، گنیں گے، تو عائشہ صدیقہ ہم سب کی ماں، نبی پاک کی محترم بیوی، سبحان اللہ بولے بھائی، محترمہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک کو ماہ شعبان سے زیادہ، رمضان کے بعد ماہ شعبان سے زیادہ کسی بھی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، سبحان اللہ بولیں گے؟ ہاں ایک اور حدیث سن لیجیے، ان ابی سلمۃ ان عائشہ حدثته
قالت لم يكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا واحب الصلاه الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما دام عليه وان قلت وكان اذا صلى صلاه دوام عليه سبحان اللہ دوام علیہا. یہ صحیح بخاری کی دوسری حدیث اسی چیپٹر کی میں نے آپ کو سنایا. اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے میں شعبان سے زیادہ مسلسل روزے نہیں رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ بھائی. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ بھائی پورے مہینے کا ہی روزہ رکھ دیا کرتے تھے. ہاں پھر اس کے بعد میرے آقا فرماتے تھے کہ جتنی طاقت ہے اتنا ہی عمل کرو. یہ پیغام امت کے لیے ہے. جتنی طاقت ہے اتنا عمل کرو. اور ایک ہی رات میں کھڑے ہو کر کے 100 رکعت عمل پڑھ لیے اور دوسرے دن فرض بھی غائب. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں. تھوڑا ہی عمل کرو لیکن اس میں کنٹینیو ہو. سبحان اللہ بھائی. وہ مسلسل ہو. اسی کو میرے آقا کریم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے. میں کہاں سے سنایا بولے بھائی؟ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 264 کی حدیث پاک. لے بابو وہاں پر رکھو. ایک آدمی ساتھ دیجیے. یہ مسلم شریف تو میں لے کے آیا ہی نہیں. یہ اچھا ٹھیک دے دیجیے. ایک بار پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ ہے ابو داؤد شریف. کیا بولے؟ اب تک آپ لوگ نام ہی سن رہے تھے. آج اپنی آنکھوں سے دیکھیے یہ کتابیں ہیں. یہ ہے ابو داؤد شریف. ہے نا. مولویوں کو ہلکا مت لیجیے گا. یہ موٹی موٹی کتابیں ہم لوگوں کے سلیبس میں تھی. سبحان بولے بھائی. یہ موٹی موٹی کتابیں ہم لوگ پڑھے ہیں تب جا کے سرٹیفائی ہوئے ہیں. ہاں اسکول کا وہ چھوٹا والا سلیبس نہیں. یہ بڑا والا سلیبس ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں. ہاں جی عرض کر رہا تھا. یہ بھی دیکھیے ابو داؤد شریف ہے اور اس کی پہلی جلد ایک ہی کتاب ہے. یہ کتاب الصیام ہے. جلد پہلی جلد ہے. صفحہ نمبر 330 کی حدیث پاک ہے. بابو فی صوم شعبانہ. سبحان اللہ بھائی. بابو فی صوم شعبانہ. حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن معاویہ بن صالح عن عبد اللہ بن ابی قیس سمع عائشہ تقول كان احب الشهور الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يصومه شعبان ثم يصله برمضان. سبحان اللہ بھائی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول پاک کے نزدیک سب سے پیارا عمل ماہ شعبان میں روزہ رکھنا تھا. اور اتنا زیادہ روزہ رکھنا تھا کہ روزہ رکھتے رکھتے آپ ماہ رمضان سے کبھی کبھی ملا دیا کرتے تھے. سبحان اللہ بھائی. کبھی ماہ رمضان سے ملا دیا کرتے تھے. بچل کے بولیے سبحان اللہ. یہ کس کی حدیث سنایا میں نے آپ کو؟ بولو نا بھائی. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک. ایک اور حدیث پاک ہے. میں چونکہ مجھے اور آگے نکلنا ہے اس لیے جلدی جلدی ایک ایک حدیث سنا کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ بہت آگے نکلنا ہے. اب آئیے یہ کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ. کیا بولیے؟ ہاں اللہ تعالی رحمت نازل کرے. یہ ہمارے بھائی جان ہیں. 2 بھائی صاحب کو آج سے کئی سال پہلے کہا تھا کہ بھائی کتاب کی ضرورت ہے. انہوں نے لا کر کے یہ سب دیا. اور بھی بہت ساری کتاب کی ضرورت ہے. یہ جناب محمد وسیم انصاری صاحب ہاں وہ صاحب ہیں. اور ایک دوسری کتاب میں نام لکھ رہا ہوں جو ہمارے ایک سلیم بھائی ہیں. انہوں نے اپنے مرحومین کے نام پر یہ کتابیں دیا تھا. اللہ تعالیٰ کیونکہ آج کی رات ان کو بھول جائیں گے ہم. انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے. سبحان اللہ بھائی. کتاب دے کر کے. اور ہم لوگ احسان بھولتے نہیں ہیں. سبحان اللہ بھائی. دعا کرتے ہیں اللہ ان کے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جی اور ہم سب سن رہے ہیں تو اللہ ہم سب کے بھی مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جی عرض کر رہا تھا یہ حدیث پاک کی کتاب ہے. یہ ہے ہاں یہ ہے جامع الترمذی. کیا بولیے؟ جامع الترمذی. آج دیکھیں بڑھیا سے زیارت کر لیجیے کبھی بھی موقع ملے گا. میں وہ آدمی ہوں جو ڈائریکٹ کتاب دکھا رہا ہوں. بہت لوگ بہکانے کے لیے موبائل میں کتاب دکھاتے ہیں ہے نا. ہاں موبائل میں ایڈیٹنگ کا جو ہے آپشن رہتا ہے. آپ کو جو سنانا رہتا ہے نا وہ وہی ایڈٹ کر کے دکھائے گا آپ کو. کیونکہ چوروں کا کام بہت ہے بھائی. خطرناک کام ہوتا ہے. جی یہ بھی دیکھیے باب ما جاء فی وصال شعبان بے رمضان. سبحان اللہ بھائی.
یہ کون سی کتاب ہے؟ جامع ترمذی. اب اس میں ایک حدیث پاک سن لیجئے. ان ام سلمہ قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ چل کے بولیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، وہ کہتی ہیں میں نے نبی پاک کو کبھی بھی 2 مہینے کنٹینیو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر دیکھا ہے تو وہ شعبان کا اور رمضان کا مہینہ ہے. مگر دیکھا ہے تو وہ شعبان کا اور رمضان کا مہینہ ہے. اور وہیں پر دوسری حدیث پاک ہے ان عائشہ انہا قالت ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصوم الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ. حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ وسلم کو کسی بھی مہینے میں نہیں دیکھا کہ شعبان سے زیادہ روزہ رکھیں. کبھی کبھی شعبان میں کم رکھا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی حال یہ ہوتا تھا کہ مکمل شعبان کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے. تو جب یہاں حدیث میں اماں عائشہ کہتی ہیں، کون اماں عائشہ؟ کون؟ میرے حضور کی بیوی. سبحان اللہ بھائی، گھر والے کی بات، سبحان اللہ، گھر کی بات. تو ان کی بات کتنی مضبوط ہوگی؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ماہ رمضان ماہ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا ہے، اسی 2 مہینے کو کنٹینیو روزہ رکھا کرتے تھے. تو جو لوگ شعبان کی 15ویں تاریخ کو نہیں مانتے ہیں، میں ان سے کہوں گا صاحب مجھے کوئی ایک حدیث دکھاؤ کہ شعبان کی 15ویں دن میں حضور روزہ نہیں رکھتے تھے. مجھے ایک حدیث دکھاؤ. کیونکہ جہاں جو کام کرنا منع ہے اللہ اور اس کے رسول نے ان تمام جگہوں کو بھی بتا دیا ہے، سبحان اللہ بھائی، اور ان تمام کاموں کو بھی بتا دیا ہے. اور چونکہ حلال کی جو لسٹ ہے نا وہ بہت لمبی ہے، سبحان اللہ، بہت لمبی ہے. تو حلال کو اللہ تعالیٰ نے تھیوری کے انداز میں بیان فرما دیا، سبحان اللہ، ہے نا، پرنسپل کے انداز میں بیان فرما دیا. پرنسپل نگاہ میں رکھو اور جو حلال ہے وہ کرتے جاؤ، سبحان اللہ. یہ بات ہے. مین مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں ان لوگوں کا؟ ہم لوگ جو دیکھیں یہ جو مسجد سجا دیے ہیں ہمارے حاجی سلیم صاحب، اللہ ان کے والد کی قبر میں رحمت و غفران کی بارشیں برسائے، ہے نا بھائی، کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے. اللہ ان کے والد کی قبر کو روشن کر دے. دعا تو آمین تو بولے بھائی. آپ سے تھوڑا ہم چندہ لیں گے کہ بھائی لائٹنگ کی بل دو، بولیے بچوں کے بولے آمین. ہاں، تو یہ انہوں نے اپنی محبت سے کیا ہے. یہی ہے مین. ان کو درد ہو جاتا ہے. کیا درد ہوتا ہے بھائی؟ نہیں کائے کو لائٹنگ کرے؟ کیا صحابی نے کیا؟ تو میں کہوں گا تم اپنے بچوں کی شادی کرتے ہو تو لائٹنگ بجھا کے کرتے ہو یا لائٹنگ جلا کے کرتے ہو؟ اس وقت تم کو صحابہ یاد نہیں آتے ہیں؟ دیکھیے کیسے چوراں ہیں نا، ہر جگہ خالی ایسے ہی اونچی اونچی بات کرتے رہتے ہیں. اس جگہ صحابی یاد نہیں آئے؟ کیا کسی صحابی نے یہاں کیا بولتے ہیں اس کو بھائی، بڑے بڑے محل نہیں شادی کے، اتنے بڑے بڑے محل میں شادی کرائے ہیں، کیوں کراتے ہو؟ تو وہ صحابی یاد نہیں آئے؟ اچھا یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ابھی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. ایک بار درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک میرے دوست ہیں صدیق بھائی نے مجھے یہ ویڈیو بھیجا، سنیے. اس کے بعد 15ویں شعبان کو لے کر آؤ. سنیے. کیا اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین 15ویں رات جاگے ہیں؟ اگر جاگے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی جاگیں. یہ سلفیہ مسجد کے ممبر سے کہہ رہا ہوں. یہ سلفیہ مسجد کے ممبر سے کہہ رہا وہ. ہاں، اہل حدیث کی ایک مسجد سلفیہ، اس کے ایک ممبر سے کوئی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر نبی نے جاگا اور نبی کے 1 لاکھ، ہاں ایک ویڈیو ہو گیا. دوسرا نبی کے 1,50,000 صحابہ میں کسی ایک نے بھی جاگا ہے، ہم بھی جاگیں گے انشاءاللہ. سنیں اگر اس رات کیا بولا وہ، کہ اگر 15ویں شعبان میں نبی جاگے ہیں یا 1,50,000 صحابہ میں سے کوئی اگر جاگے ہیں، کوئی اگر ثابت کر دے تو ہم بھی کرتے. یہ نہ بولے بھائی، ہے نا. اچھا ایک ہنسی والی بات ہے لیکن حدیث ہے بھائی. نکاح نبی کی سنت ہے، یہ نہ بولے بھائی، نکاح نبی کی سنت ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فن کی ہوں، ہاں یہ النکاح من سنتی فمن رغب
ان سنتی، ہے نا. حضور نے خود نکاح بھی کیا اور لوگوں کو نکاح کرنے کے لیے حکم بھی دیا، یہ نا بھائی. ہاں ایک اور ہے، یہ بات کرتے رہا ہوں میں. نکاح بھی فرمایا اور لوگوں کو نکاح کرنے کا حکم بھی دیا ہے. میں اب یہ ثابت کروں گا کہ شعبان کی 15ویں رات میں حضور خود جاگے ہیں اور صحابہ کو جاگنے کا حکم بھی دیا ہے. مطلب کہ بولے سبحان اللہ. میں یہ ثابت کروں گا، ہے نا. ایک صاحب اور ہیں، انہوں صاحب جو ہے 4 شادی کر لیے. کتنے کیے؟ جی معاف کیجیے گا. ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا. ہاں دیکھیے، عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے. اور بس یہ سمجھ گئے نا کون ہے یہ طارق جمیل صاحب ہیں. کون ہے؟ طارق جمیل صاحب ہے. یہ پلٹو رام ہے. کیا بولے بھائی یہ؟ ہاں یہ اس کو پلٹو رام بولتے ہیں ہم لوگ، علماء اکرام، ہے نا. بہار میں دیکھ رہے ہیں نا کیا کیا الیکشن کیا کیا ہو رہا ہے، ویسے ہی پلٹتے رہتا ہے یہ بھی، ہے نا. قرآن خوانی اب تک حرام تھی ان لوگوں کے نزدیک. قرآن خوانی اب تک حرام تھی ان لوگوں کے نزدیک. ابھی طارق جمیل کا بیٹا مرا نا، قرآن خوانی بھی کیا. غلط بول رہا ہوں؟ قبرستان بھی جا کر کے بڑھیا سے فاتحہ کیا ہے کہ نہیں بھائی؟ کیا کہ نہیں کیا بھائی؟ پھول بھی ڈالا، سب ڈالا. تو جب اپنے پر آتی ہے نا تو سب کرتا ہے. پھر لوگوں کو کائے کو بیوقوف بنا رہے ہو کیا سلیم بھائی؟ ٹینشن لے لیجئے. جی عرض کر رہا تھا، ہاں سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انہوں نے ایک بات اپنی تقریر میں، چونکہ ہم لوگ کیسے ہیں جھوٹ نہیں بولتے الحمدللہ بولے بھائی. انہوں نے اپنی تقریر میں کیا کہا ہے کہ بھائی کچھ لوگ تو اتنا مناتے ہیں کہ حد سے زیادہ، اور کچھ لوگ انکار کر جاتے ہیں. یعنی انہوں نے وہابیوں کو بھی ٹارگٹ کیا اور سنیوں کو بھی ٹارگٹ کیا. یعنی ہم لوگ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور وہابی لوگ مکمل انکار کر دیتے ہیں. وہ بیچ میں رہے ہیں نا. تو میں ذرا سا ان کا بیچ والا راستہ دکھا رہا ہوں، سنیے. یہ صاحب ایسے ہیں، ہے نا. حضور نے فرمایا کہ بھائی نکاح کرو، ہے نا. خود نکاح کیے حضور اور نکاح کرنے کا حکم بھی دیے، دیکھ نہیں دیے. تو نکاح کرنے کا وہاں حکم ملا تو یہاں وہ اتنا 4 شادی کر لیے. وہ کتنا بولیے بھائی؟ وہ 4 شادی کر لیے. تو کیا شعبان میں میرے آقا کریم جاگے نہیں تھے اور جاگنے کا حکم نہیں دیے تھے؟ سبحان بڑے بھائی. حضور نکاح کرے، نکاح کرنے کا حکم دیے تو 4 کر لیے. ارے شعبان میں ایک بار تو جاگ لے. شعبان میں ایک بار تو جاگ، کیونکہ میرے آقا شعبان کی 15ویں رات میں جاگے بھی ہیں، قبرستان گئے بھی ہیں. مطلب کہ بولے قبرستان گئے بھی ہیں. اور حضرت علی کی روایت ہے بھائی، چھوٹے موٹے نہیں، باب العلم. سبحان بولے نا. مطلب کہ وہ حضرت علی کی روایت ہے. وہ خود فرماتے ہیں کہ حضور نے شعبان کی 15ویں تاریخ کو جاگا بھی ہے اور ہم صحابہ کو جاگنے کا حکم بھی دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا ہے. سبحان بولے اللہ اکبر. یا علی، یہ شان ہے. مطلب کہ نہیں بولے سبحان اللہ. اتنی پیاری بات بول رہا ہوں بڑی محنت سے صاحب. یہ جتنا ہے نا یہ سب اپنے پیسے سے زیروکس نکالا ہوں. درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد البارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے یہ لوگ کیا بولتے کہ بھائی 15ویں شعبان کے بارے میں حدیث میں ہے ہی نہیں، ہے نا. پہلے یہ بات تو یہ تو سب سے بڑی جھوٹ بات ہے. دوسری بات یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ سب حدیث ضعیف ہے. کیا بولیے؟ ضعیف ہے. میں یہ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. مین مسئلہ یہی ہے. یہ لوگ مارکیٹ میں کیا بولتے ہیں بھائی؟ ضعیف حدیث ہی نہیں. ضعیف حدیث ہی نہیں. ڈائریکٹ حدیث سے انکار کر دیتے ہیں، وہ حدیث ہی نہیں. ہاں ڈائریکٹ حدیث ہی نہیں ہے. اچھا ٹماٹر بیچنے والے جو ٹماٹر سڑ جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بولو نا بھائی. اپنے ریڑھی میں ڈالتا ہے. کیا ریڑھی میں ڈالتا ہے؟ فریش ڈالتا ہے. یہ نا بھائی جو سڑا ہوا ٹماٹر ہے اس کو نہیں لیتا. تو یہ حدیث ضعیف اگر پھینکنے والی حدیث تھی تو بخاری میں ضعیف حدیث ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں. سبحان اللہ بھائی. تو پھر بخاری جیسی کتاب میں اس حدیث کو امام بخاری لکھا کیوں؟ سبحان اللہ بھائی. اگر ضعیف حدیث پھینکنے والی ہے تو پھر سنن ابن ماجہ میں شعبان کی 15ویں تاریخ کے بارے میں حدیث ہے
تو ابن ماجہ جیسا محدث لکھے کیوں؟ ہاں بھائی، یہ ساری کتاب جو میں لے کے آیا ہوں سب میں وہ حدیث ہے، تو لکھے پھر کیوں؟ اتنے بڑے بڑے امام ضعیف حدیثوں کو اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، اور یہ لوگ اتنے بڑے بڑے اماموں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ نانسنس تھے، بری نماز اللہ، یہ لوگ بے وقوفاں تھے. کائی کو بھائی تو نہیں ضعیف حدیث، وہ حدیث ہی نہیں، تو حدیث نہیں تو پھر نسائی میں وہ حدیث آئی کیسے؟ یہ کس کی کتاب ہے صاحب؟ بولے نا حدیث کی. بولے نا بھائی دیکھیے کس کی کتاب ہے؟ یہ حدیث کی ہے. تو جو بھی ہوگا تو کیا ہوگی؟ حدیث ہوگی نا. سبحان اللہ. بولے بھائی جو بھی ہے کیا ہے وہ؟ حدیث ہی نہ ہے وہ. ہاں، ضعیف حدیث کے تعلق سے محدثین نے اتفاق کیا ہے کہ ضعیف حدیث سے فرض ثابت نہیں ہوگا، ضعیف حدیث سے نوافل بھی ثابت ہوں گے. سبحان اللہ. اور کسی چیز کی فضیلت بیان کرنی ہے وہ بھی ثابت. محدثین نے ان حدیثوں کو مانا ہے تبھی تو لکھا ہے. یہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ لوگ بہت ٹارگٹ کرتے ہیں. ضعیف حدیث بھی حدیث ہے تبھی تو پھر محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا. اچھا پھر ابھی میں پلٹوار کروں گا. یہ لوگ بولتے ہیں ضعیف حدیث حدیث نہیں ہے، تو میں کہوں گا صاحب بہت سارے ایسے کام ہیں کہ ضعیف حدیث سے تم لوگ بھی اس کو ثابت کرتے ہو. اپنے گھر کی بریانی دوسرے کے گھر کی بریانی نہیں. جب اپنی باری آئی تو ضعیف حدیث کا سہارا لے لیا ہے نا، وہاں ضعیف حدیث کام کر جاتی ہے. اور یا شب برات کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہے تو یہ کام نہیں کرتی. تو میں کہوں گا اصل میں اس لیے کام نہیں کر رہی ہے کیونکہ یہاں مقام میرے مصطفیٰ کا ہے، میرے حضور کا مقام ہے. کیونکہ آج جو بھی بیان ہوگا نا وہ پورا بیان میرے نبی کے تعلق سے ہے. سبحان اللہ. بولے بھائی پورا، کیونکہ جو بھی کیے کہ نہیں کیے میرے نبی نے کیا. سبحان اللہ. لیکن نہیں چاہتے یہ لوگ کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نبی پاک کا بیان ہو. اب آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. یہ کیا بولیے؟ سنن ابن ماجہ، یہ پیج نمبر 99 بہت جلدی یاد رہے گا کیونکہ بزنس مین لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں نا. 499 لکھتے ہیں، 500 نہیں لکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ 500 میں ذرا بدن میں درد ہوتا ہے، 499 میں ذرا بدن میں درد کم ہوتا ہے، لوگ لے لیتے ہیں، بیوقوف بن جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں تو یہ 99 ہے. جی حدیث سنیے. باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان. سبحان اللہ. بولے بھائی یعنی حضرت ابن ماجہ نے یہ 15ویں رات کے نام کا چیپٹر لکھ دیا ہے. سبحان اللہ. بولے یہ حدیث کا چیپٹر ہے صاحب، اس میں حدیثیں ہیں. سنیے. ان علی بن ابی طالب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فاغفر له، ألا مسترزق فارزقه، ألا مبتلي فأعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر. سبحان اللہ. بولے بھائی حضرت علی بن ابی طالب کی روایت کردہ حدیث ہے. وہ کہتے ہیں رسول پاک نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، سبحان اللہ، رسول پاک نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے فقوموا لیلہا، اے صحابہ اس کی رات میں بیدار رہو. قوموا کا معنی کھڑے رہو. تو شاید کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سو کے بھی آدمی کھڑا رہ سکتا ہے. ارے اسی کا معنی بیدار رہنا. سبحان اللہ. بولے بھائی اسی کا معنی بیدار رہنا. فقوموا لیلہا، تو ان کی راتوں میں قیام کرو، مطلب نمازیں پڑھو. سبحان اللہ. بولے وصوموا نہارہا، اور اس کی دن میں روزہ رکھو. اس کے دن میں یہ سیاہ ستہ بولتے ہیں. کیا بولتے بھائی؟ 6 کتاب کو سیاہ، تو یہ ابن ماجہ انہی میں سے ایک کتاب ہے. سبحان اللہ. سیاہ ستہ میں یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ یہ میرے آقا اس رات میں جاگے، خود کیا کیے وہ حدیث پاک میں ہے. وہ پہلے حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے بعد مزہ آئے گا. سبحان اللہ. بولے بھائی اس کے بعد مزہ آئے گا اس حدیث کو سننے میں اور پڑھنے میں. پہلے اس کو یہاں روک دیتا ہوں. پہلے وہ حدیث سن لیجئے جس میں خود میرے آقا جاگے تھے. بتل کے بولے سبحان اللہ. سنیے. کہتے ہیں یہ ہے مشکات المصابیح. کیا بولے؟
ہاں سنیے، ان عائشہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فاذا هو بالبقیع فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعد نسائک فقال ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب رواہ الترمذی، ترمذی میں یہ حدیث ہے، مطلب کہ بولے سبحانہ بولے بھائی، ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ ہاں اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ ابھی اس نے کیا دعویٰ کیا، وہ سلفیہ مسجد کا امام بولا کہ اگر نبی پاک اس رات میں جاگے ہیں، کوئی اگر ثابت کر دے تو آئندہ ہم بھی جاگیں گے، ہے نا؟ تو یہ ویڈیو جاری کرنا بابو، ایک کٹ کر کے اس کو ضرور بھیجنا، میں وہ ویڈیو دوں گا، جو لوگ کو مس کر کے ہے نا خوب وائرل کرنا، اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ ضرور جاگے گا۔ اور ہم دعوت دیتے ہیں تم آئندہ میری مسجد میں میری تقریر سننے کے لیے آنا۔ ہاں سنیے بھائی، یہ حدیث ہے، یہ جامع ترمذی میں ہے، وہ ابن ماجہ اور ابن ماجہ میں بھی، دو سیاہ ستہ کی دو کتاب میں یہ حدیث پاک ہے، اور اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ حضور اس رات میں جاگے تھے۔ تو اتنی دیر سے ہم بیٹھے ہیں، ہم سب نبی کی سنت میں بیٹھے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک رات میں نے نبی پاک کو اپنے گھر میں نہیں پائی، اپنے گھر میں نہیں پائی، تو دل میں سوچا میں شاید دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ خیر ان کی وہ دل کی سوچ تھی، لیکن میرے نبی جیسا انصافور اس زمین میں کوئی اور نہیں آیا۔ میرے آقا اپنی بیویوں کے درمیان انصاف جانتے تھے، سبحان اللہ۔ ہاں سنیے ابھی، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک رات میں نبی پاک کو اپنے پاس نہیں پائی تو میں ڈھونڈنے لگی، پہلے بیویوں کے گھر میں گئی، ہے نا؟ یہ جو شک تھا نا، یہ شک کھینچ کر کے لے کے گیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھومنے لگی، نبی پاک جہاں جہاں گزرتے تھے وہ گلیاں خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ بھائی، حضور کو ڈھونڈنا بڑا آسان تھا، حضور کو ڈھونڈنا بڑا آسان تھا، حضور کا پتہ حضور کی خوشبو دیا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلتی جا رہی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، دیکھتے کیا ہوں کہ حضور جنت البقیع قبرستان میں ہے۔ تو آج کی رات میں قبرستان جانا حضور کی سنت ہے، تو دیکھتی کیا ہوں کہ حضور جنت البقیع میں ہے۔ فقالا، تو حضور نے کہا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ کیا تم یہ سمجھتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے؟ حالانکہ عائشہ نے کچھ بتایا نہیں، غیب داں نبی دل کی بات جان گئے۔ قلت یا رسول اللہ، عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے، لیکن دیکھتی کیا ہوں میں تو دنیا کے کام میں تھی۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، عائشہ کہتی ہے میں تو دنیا کے کام میں تھی، یعنی آپ کو تلاش کرتی تھی ایک شک کی بنیاد پر، رات تو آج میری ہے، شاید کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے، یہ دنیا کا کام ہے، میں دنیا کے کام میں تھی یا رسول اللہ۔ جب میں آپ کو جنت البقیع میں دیکھی ہوں میں آپ شرمندہ ہو گئی ہوں، کیونکہ میں دنیا کے کام میں تھی، آپ تو آخرت کے کام میں ہے۔ تو قبرستان جانا عائشہ کہتی ہیں آخرت کا کام ہے، سبحان اللہ، سبحان بولے بھائی۔ تو ان دنیاوی ملوں کو آخرت کا کام پسند آئے گا؟ بولے بھائی۔ اب میری ماں عائشہ کہتی ہیں کہ سرکار آپ تو آخرت کے کام میں ہیں۔ کیا آخرت کے کام میں ہے؟ کہ آپ شہیدوں کے لیے اور صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے، صحابہ کے لیے، شہیدوں کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں۔ فقال ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، اس کے بعد گھر سے اٹھ کر کے جو میرے آقا جنت البقیع قبرستان میں آئے ہیں، تو آج اسی رات میں آئے، اس سے پہلے رات میں کہیں کو نہیں آئے؟ تو حضرت عائشہ کو میرے آقا آنے کی وجہ بتا رہے ہیں، سبحان اللہ، آنے کی بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں فقالا، تو نبی پاک نے فرمایا ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا، اے عائشہ تم کو معلوم نہیں آج شب برات ہے؟
آج نصف شعبان ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو دنیاوی آسمان میں اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ نزول فرماتا ہے، اور نزول فرمانے کے بعد زمین کے اتنے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر، بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اتنے لوگوں کو اللہ زمین والوں میں مغفرت فرما دیتا ہے، معاف، بولے سبحان اللہ بھائی، کیا کر دیتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ آج کی رات میں حضور جاگے ہیں، سبحان اللہ بھائی، ہاں حضور خود جاگے ہیں، اور قبرستان بھی بولا نا بھائی گئے ہیں۔ اچھا وہی، اور یہ صفحہ نمبر 114 مشکات المصابیح، اور اب صفحہ نمبر 115 سناتا ہوں۔ ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل تدرین ما فی هذه الليلہ یعنی لیلۃ النصف من شعبان، قالت ما فیها یا رسول اللہ، فقال فیها ان یکتب کل مولود بنی آدم فی هذه السنہ وفیها ان یکتب کل حالک من بنی آدم فی هذه السنہ وفیها ترفع اعمالهم
مگر مشرک کو اور اپنے بھائی ستانے والے کو نہیں. یعنی جو اپنے بھائی کا بغض حسد اپنے سینے میں رکھتا ہے ایسے حاسد کو اللہ آج کی رات میں نہیں بخشے گا اور مشرک کو نہیں بخشے گا آج کی رات میں. یہ دو بات ہو گئی. ایک حدیث میں ہے شرابی کو, ایک حدیث میں زانی کو جو زنا کرتا ہے اور عادی بن گیا ہے اس کو بھی اللہ, اور ایک حدیث میں ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک نہیں کرتا, ماں باپ کو جو ستاتا ہے وہ بھی آج کی رات میں بخشے نہیں جائیں گے, ہے نا. میں اس لیے سنایا کہ اگر کوئی ہے تو توبہ کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج اسے بھی بخش دے گا. ایک حدیث اور بھی سن لیں. ان علی جن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فان الله تعالى ينزل. اچھا ابھی جو میں وہ حدیث پاک جو ابھی سنایا نہیں اس میں مزہ آئے گا جو بولا نہیں, وہ حدیث یہاں پر بھی ہے. سبحان اللہ بھائی, ہے نا. یہاں اس کو بند کر دیتا ہوں, آئیے یہاں سناتا ہوں کیونکہ یہ ابن ماجہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ بولیے. یہ کیا ہے بولیے, یہ ابن ماجہ ہے صاحب. ہاں اب آئیے مزہ آئے گا. کیا ان حدیثوں سے میں نے یہ ثابت کیا کہ شعبان کی 15ویں رات میں حضور جاگے ہیں. اور کوئی صحابی بولتے نا کہ حضور جاگے ہیں تو یہ لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں. یہ لوگ بولتے بھائی حضور تو اپنے گھر میں سوئے تھے, اس صحابی کو کیسے معلوم کہ جاگے ہیں, ہے نا. یہ بولیں گے چھوڑیں گے نہیں, اس لیے میں نے حوالہ دیا گھر والی بول رہی ہے. سبحان اللہ بولے بھائی, ہاں گھر والی بول رہی ہے. ہم سبوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرما رہی ہے کہ میں نے حضور کو نہیں پایا اپنے گھر میں, ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں جنت البقیع گئی تو حضور کو قبرستان میں میں نے پایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ثابت ہے نہیں ماں. اچھا حضور نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کا حکم بھی دیا. بھائی ہم لوگ ڈرتے ڈرتے ایک شادی کر لیتے ہیں. جو لوگ یہ سب تماشا کرتے ہیں ان کے گھر میں جا کے دیکھیے 3 شادی 4 شادی ہے ان لوگوں کی. ہاں سنیے آپ, ایک بار حضور پاک نے نکاح فرمایا, نکاح کا حکم دیا ہے نا, تو اس رات میں بھی حضور پاک جاگے ہیں اور جاگنے کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ, یہ سیٹ کرنا چاہ رہا تھا میں. ایک بار حضور جاگے بھی ہیں اور جاگنے کا ان کا یہ چیلنج ہے کہ کیا کسی صحابی نے جاگا کیا. ارے بھائی اگر میرے آقا اس رات میں جاگنے کے بعد صحابہ کو بتاتے نہیں تو حدیث میں آیا کیسے. بھائی تو پتا چلا حضور جاگے بھی اور صحابہ کو بتائے بھی, تب تو حدیث میں آیا. تب تو صحابی نبی سے سنے, صحابی سے تابعی سنے, تابعی سے محدثین سنے, ہے کہ بھائی, تب نہ حدیث میں آیا. اچھا دوسری بات کیا ہے اب سنیے. حضرت علی کی روایت کیا ہے, ہاں فرماتے ان علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول الا من مستغفر لي فاغفر له. سبحان اللہ. حضرت علی سے مروی ہے بولے نا رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رسول پاک نے فرمایا فقوموا لیلہا. یہ قوموا آرڈر کا صیغہ ہے, صحابہ کو میرے آقا کہتے ہیں فقوموا لیلہا. تو اے صحابہ اس رات میں بیدار رہو. اور یاد رہے یہ قوموا قیام سے ہے اور قیام سے نفل نماز مراد ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہاں آپ لوگ جو مراد دیتے ہیں وہ نہیں کہ ہر جگہ گھومتے رہنا, نہیں. قوموا کا مطلب عبادت کرنا. آقا فرماتے تو اس کی رات میں قیام کرو, وَصُومُوا نَهَارَهَا, اور اس کے دن میں روزہ رکھو. تو میرے آقا نے اس کے رات میں قیام کرنے اور دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا. تو حضور کا حکم کیا کمزور ہو گیا, کیا حضور کا حکم نہیں مانو گے. ہاں بھائی بولے بھائی, انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی صحابی نے اگر منایا ہو تو بتاؤ. تو حضرت علی روایت کر رہے ہیں اور آقا حکم دے رہے ہیں, اور آقا حکم دے اور علی عمل نہ کرے. آقا حکم دے اور علی عمل نہ کرے تو میرا چیلنج تمہارے اوپر ہے کہ حضرت علی تو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے ہم لوگوں کو صحابہ کو فرمایا اے صحابہ اس رات میں جاگو, عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. تو کیا صحابہ نے رکھا کہ نہیں رکھا؟ میں کہتا ہوں رکھا. سبحان اللہ بھائی, کیونکہ میرے آقا اگر خالی یہ کہتے تھے کہ چلو جنگ میں اسلام کے لیے جان دینی ہے,
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ وہ صحابہ جو نبی کی ایک بات پر جان دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جان دینا بھی اپنے لیے افتخار سمجھے، تو وہ نبی اگر کہے کہ آج رات میں جاگو تو وہ نہیں جائیں گے؟ بے شک بے شک ہاں؟ نبی کہے کہ تو روزہ رکھو نہیں رکھیں گے؟ تو میرا چیلنج یہ ہے کہ نبی نے فرمایا ہے تو تم ثابت کر دو کہ کسی صحابی نے نہیں جاگا ہے، سبحان اللہ تم ثابت کر دو کسی صحابی نے نہیں جاگا، نہیں روزہ رکھا، ثابت کرو، کام تمہارا ہے۔ لیکن میرا کام یہ ہے کہ نبی نے فرما دیا ہے تو صحابہ کسی صورت میں اس حکم کو کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، کیونکہ وہ صحابہ اکرام تھے۔ ارے بھائی حکم تو دور کی بات ہے، نبی کے خلاف صحابی کا باپ تلوار لے کر کے آیا، صحابی کا تلوار لے کے آیا اور صحابی نے اپنے باپ پر تلوار اٹھا دیا۔ سبحان اللہ بھائی، نبی پاک کے خلاف صحابی کا ماموں آیا، صحابی نے اپنے ماموں کا چہرہ نہیں دیکھا، تلوار اٹھا دیا۔ سبحان اللہ بھائی، تو نبی کے خلاف اگر کوئی آئے، ان کی یہ محبت، اور نبی کہیں کہ رات میں جاگو تو کیا وہ کمبل لے کے سو گئے تھے؟ سبحان اللہ بھائی، نبی کہیں گے کہ بھائی اس کے دن میں روزہ رکھو تو کیا بریانی پکائے تھے؟ تو یہ بولنا صحابی کی شان میں گستاخی ہے۔ کیا بولے بھائی؟ یعنی ماشاءاللہ وہ لوگ صحابہ کو نبی کا گستاخ بتا رہے ہیں کہ حضور بول دیے اور صحابی مانے نہیں، بولے ماشاءاللہ۔ ارے وہ تم گستاخ ہو، تم نہیں مانتے ہو، صحابہ بھی نبی کے دیوانے تھے، وہ بھی مانے تھے، ہم بھی دیوانے ہیں، ہم بھی مانا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم بھی دیوانے ہیں، ہم بھی مانا کرتے ہیں۔ دیکھیے اچھا سنیے آگے کیا ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کو کیوں فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات میں جاگو، اس کے دن میں روزہ رکھو، کیوں؟ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، کیونکہ اس رات میں مغرب سے لے کر کے فجر کا آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جلوہ نازل فرماتا ہے، اور فرما کے کیا کرتا ہے؟ وہیں سے اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے، اللہ کا جلوہ یا اللہ کے حکم سے کوئی فرشتہ ندا دیتا ہے۔ کیا ندا دیتا ہے؟ کہتا ہے الا من مستغفر له فاغفر له، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت کی بھیک مانگے تو آج میں ان کی مغفرت کر دوں۔ ہے کوئی روزی مانگنے والا جو اس کو میں روزی دے دوں۔ اس لیے ہم لوگ پاس تعویذ باتیں مانگنے آئیے گا، پہلے یہ کام کر لیجیے۔ سبحان اللہ، آج کی رات میں رب سے روزی مانگ لیجیے، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دے دوں، الا مبتلین فاعافی، ہے کوئی بلاؤں میں مصیبتوں میں مبتلا کہ میں اسے چھٹکارا دے دوں۔ الا کذا الا کذا، حدیث میں ہے الا کذا الا کذا، مطلب کہ جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں ہمارے اور آپ کے لیے، رب قدیر کی رحمت ہمیں پکار کے کہتے ہیں مانگنا، سبحان اللہ، میں تمہیں دینے والا ہوں، مانگنا میں تمہیں دینے والا ہوں۔ یہ مغرب سے شروع ہوتا ہے اور فجر تک رب کی رحمت ہمیں پکارتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھے کہ آج کی رات رب کی رحمت، رب کا جلوہ بندے سے مخاطب ہے نا؟ اور جو مسلمان نہیں وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ رب سے بات چیت کر لے، کیونکہ ہم جو دعا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ رب سے بات چیت ہی تو ہے۔ سبحان اللہ بھائی، وہ کبھی نہیں چاہے گا یہ ہمارا کام بن جائے گا، وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے۔ اس لیے اثر 9 وہ رات کا ہی انکار کر دیتے ہیں، فضیلت کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ کتنا ٹائم ہوا؟ ہاں، جو مجھ کو ٹائم دیا گیا تھا وہ ٹائم ختم ہو گئی ہے کہ نہیں؟ دیکھ بہت کچھ سنانا تھا صاحب، دیکھیے کیا کرو، کتابیں رہ گئی ہمارے پاس، لیکن جتنا بول چکا ہوں آپ کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ ہوا کہ نہیں بھائی؟ بولیے، جتنے کتابوں کا حوالہ دے دیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرا ہر مسلک کسی بھی آدمی سے بحث کر سکتا ہے، بولے نا انشاءاللہ سے بولے۔ آج میں دعا دیتا ہوں، ہے نا، یہ دعا ہے آپ کے لیے، جتنی حدیثیں سنایا اگر مین وہ ان سیمپل سے یاد رکھیں گے، اس کا انڈرسٹوڈ تو یاد رہے گا نا، یاد رہے گا تو پچھاڑنے کے لیے قابل ہے، کافی ہے۔ سبحان اللہ بھائی، خالی حدیث کا مفہوم یاد رکھو، پچھاڑ دو، سبحان اللہ۔ اگر نہیں پچھاڑ پاؤ تو مجھے فون کرو، مجھے فون کرو بھائی، بندہ حاضر رہے گا۔ یہ کبھی بھی مت سوچیے کہ خطیب صاحب اتنے لوگ ہیں تو بول دیے ڈنکا اٹھانے کے لیے، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے شریعت کی پرواہ ہے۔
اب آئیے مین بات دیکھیے کتنی حدیثیں یہاں پر تھی صاحب، اور ساری حدیثیں دیکھیے. میں ابھی آپ کو حدیث سنا نہیں پایا، خالی شب برأت کی فضیلت میں آپ کو سنا، یہ خالی حوالہ سناتا ہوں، سن لیجیے بات 2-4 منٹ میں ہے نا. یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق سے بھی ہے، مسند بزار میں پہلی جلد صفحہ نمبر 206 میں حدیث پاک ہے. ایک بار مطلب بول تو دیجیے سبحان اللہ بولیے نا. اور دوسری حدیث جو بھی میں نے سنایا وہ ابن ماجہ سے سنا دیا ہے نا، وہ ابن ماجہ میں ہے. یہ تیسری حدیث پاک جو ہے، تیسری کہاں چلی گئی صاحب، خیر نہیں مل رہی ابھی کہاں. ہاں تیسری حدیث پاک مسند احمد بن حنبل میں، سبحان اللہ بولیے. ہاں اور یہ چوتھی حدیث پاک جو ہے یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور ساتھ ساتھ مسند امام منذری نے الترتیب و ترہیب بھی نقل فرمایا ہے. اور پانچویں حدیث حضرت معاذ بن جبل کی بات کرتا حدیث پاک ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، اور المعجم الکبیر میں بھی ہے، اور المعجم الاوسط میں بھی ہے. سبحان اللہ بھائی. اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے. اور یہ چھٹی حدیث یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کرتا حدیث پاک ہے. یہ حدیث پاک مسند بزار میں بھی ہے اور مجموع الزوائد الحیثمی میں بھی ہے. اور یہ حدیث نمبر 7 جو ہے نا، یہ حدیث نمبر 7 طبرانی معجم کبیر میں اور ابن ابی عاصم السنہ میں، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں، یہ ساری کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے. اس میں تھوڑا مزہ ہے تو سن لیجیے گا. کیا ہے تو یہ حضرت ابو سالمہ خشنی سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں حضور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر مطلع ہوتا ہے، بس وہ مومنوں کی مغفرت فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس وہ مومنوں کی مغفرت فرماتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے، اور وہ اہل حسد کو، حسد والے کو حسد میں چھوڑ دیتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک کہ وہ، یہ جو میں حدیث سنایا نا، یہ حدیث المعجم الکبیر اور حدیث نمبر 590 اور ابن ابی عاصم السنہ میں حدیث نمبر 511، مجموع الزوائد میں 8ویں جلد صفحہ نمبر 65 میں یہ حدیث ہے. سمجھ میں آئی؟ مزہ کیا ہے جانتے ہیں؟ مزہ یہ ہے جو لوگ آج ڈنکا بجاتے ہیں کہ شعبان کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں سب ضعیف ہیں، سب ضعیف ہیں، بولتے ہیں نا بھائی، کیا بولتے ہیں؟ ضعیف 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 بولتے ہیں نا. آئیے میں ذرا ان کے ایک دادو کی بات سناتا ہوں. کیا بولے ہیں؟ ان اہل حدیثاں کی جو دادو صاحب ہیں ہے نا، ان کی بات سناتا ہوں. شیخ محمد ناصر الدین البانی، کیا بولے؟ یہ اہل حدیث اور وہابیوں کا بہت بڑا مولوی ہے. اس کا نام ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی. یہ اہل حدیث کا بہت بڑا عالم. اس کی کتاب ہے ظلال الجنہ فی تخریج السنہ لابی ابن عاصم، پہلی جلد صفحہ نمبر 223. اس میں وہ لکھتا ہے، کیا ہے لکھتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. مطلب کہ بولے بھائی، وہ لکھتا ہے کہ یہ حدیث، ابھی تو میں نے آپ کو حدیث سنایا، اس کے بارے میں وہ کیا لکھا ہے؟ یہ حدیث، مطلب کہ بولے بھائی ان کے گھر کی بات سنا رہا ہوں، یہ حدیث صحیح ہے. اب کہاں بات رہی؟ یہ اپنے مولویوں کی بات نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ ساری حدیثیں قابل اعتبار ہیں کیونکہ فضیلت کا بیان ہے، اور فضیلت کے باب میں ضعیف حدیث محدثین قبول کرتے ہیں. اب آئیے 2-4 منٹ میں بات ختم. یہ لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث، ضعیف حدیث، اور ضعیف حدیث قابل اعتبار ہی نہیں، قابل اعتبار نہیں، وہ حدیث ہے ہی نہیں. بولے نماز اللہ. یہ لوگ ایسا بولتے ہیں. ایسا معراج کی تقریر میں جمعہ میں یہ بیان کیا تھا، لیکن رات میں بیان نہیں کیا تھا. ریکارڈ کیا ہے میرے بابوں نے، اور وہ معراج کے پارٹ نمبر 2 میں وہ بیان ہے، لیکن وہ ان شارٹ ہے. میں آپ کو سناتا ہوں. میں کیا کہا بھائی، یہ لوگ جیسا بولتے ہیں کبھی بھی ایسا عمل نہیں کرتے. یہ لوگ بہت بڑے دوغلے ہیں، بہت بڑے دوغلے ہیں. ہاں خالی اپنا کام بناتے ہیں، اپنا کام بنے، شریعت کہیں بھی چلے جائے. یہ لوگوں کا تماشا ہے. ایک طرف یہ بولتے ہیں کہ ضعیف حدیث، حدیث ہی نہیں، حدیث ہی. ہاں ان لوگوں سے پوچھے گا کہ نکاح میں 2 گواہ ہونا ضروری ہے. نکاح میں بغیر 2 گواہ کے نکاح نہیں ہوگا. بغیر 2 گواہ کے اگر نکاح بھی کوئی کر دے تو نکاح بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ ملیں گے تو زنا ہوگا، جو بچہ پیدا ہوں گے وہ حرامی ہوگا. اور سمجھ رہے ہو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. تو سمجھ گئے آپ کہ 2 نکاح کا ہونا، 2 گواہ کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ 2 گواہ نکاح کے لیے شرط ہے. کیا بولیے؟ شرط، فرض، ضروری. 2 گواہ نہیں تو نکاح ہی نہیں.
ہے نا، اتنا بھاری بھرکم مسئلہ کہ نو نہ ہو تو زنا ہو جائے، بولے نماز اللہ، اتنا بھاری بھرکم مسئلہ. تو ان سے بولیے گا، جو لوگ آج کی رات کو نہیں مانتے ہیں ان سے بولیے گا کہ بھائی آپ کے نزدیک نکاح میں 2 گواہ کیا ہے؟ تو بولے گا ضروری ہے. ہاں ضروری ہے، 2 گواہ کے بغیر نکاح نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو ان سے پوچھے گا کہ بھائی کہاں سے ثابت ہے؟ بتا کے بولے بھائی، ان سے پوچھے گا کہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو وہ کہے گا کہ حدیث سے ثابت ہے. کیا بولے گا؟ کون سی حدیث صاحب؟ کہ حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا ہے لا نکاح الا بولی و شاہد عدل. وہ شاہد ہے عدل. میں یہ عبارت سنایا عربی ٹرانسلیٹ انٹو اردو میں. ولی کی اجازت سے 2 گواہوں کی موجودگی میں ہی نکاح درست ہے. اگر 2 گواہ نہیں تو نکاح درست. یہ حدیث. اچھا امام صاحب دے دیے ان کو، ہاں کیا دیے؟ سگنل دے دیے. ہاں ازرا کا کیا بولی بھائی؟ 2 گواہ کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. اس حدیث میں ہے. جزاک اللہ. اور میں ایسا تو نہیں کہ جو بندے اپنے پیسے سے لے کے آئے اسے پڑھا دے رہے ہیں. ہاں نہیں دیجیے گا، وہ مذاق سے بول دیا تھا. جی 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 یہ حدیث ہے. بولیے گا یہ حدیث بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں کہاں ہے؟ دکھاؤ. وہ مانو کہیں نہیں دکھا سکتا ہے، کہیں نہیں ہے. بول بھائی بڑی کتابوں میں کہاں جانتے ہیں؟ یہ کتاب امام دارقطنی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور امام دارقطنی کی کتاب سیاہ ستہ میں نہیں. ہر جگہ ڈنگ ہانکتے ہیں، بخاری لاؤ، مسلم لاؤ، ابو داؤد لاؤ، نسائی لاؤ، ترمذی لاؤ بولتے رہتے ہیں. اس مسئلے میں اچھا یہ حدیث کیا ہے؟ تو اب یہاں دم توڑ دے گا. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں 2 گواہ ضروری ہے. تو 2 گواہ جب ضروری ہے، نیسیسری، ضروری، کہاں ثابت ہے؟ کہ اس حدیث سے. تو میں کہا مامو یہ حدیث صحیح ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بولے بھائی؟ یہ اللہ زندہ باد. آمین آمین. یہ حدیث ضعیف ہے. تو ضعیف حدیث سے 2 گواہ کا ہونا ضروری مان لیتے ہو، اور ضعیف حدیث سے اللہ کی عبادت نہیں مانتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کی رات میں کیا ہم ڈھول ڈھلک سے یہاں پر ڈانس کریں گے؟ بولے نا ماشاء اللہ. آج کی رات میں اپنے گنہگار ہاتھوں کو پھیلا کر رب کو راضی کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے. یہ نا صاحب، تو یہ کمزور روایت ہے بھائی، ضعیف روایت ہے. اس کے 2 گواہ ضروری مان لیتا ہے، لیکن شب معراج کی فضیلت نہیں مانتا، شب برات کی فضیلت نہیں مانتا. یہ حدیث ضعیف ہے. اور ایک حوالہ نہیں، سنیے، امام دارقطنی نے عبداللہ بن محرز نام کا اس حدیث میں ایک راوی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا وہ عبداللہ بن محرز ضعیف جدا. عبداللہ بن محرز نہایت ہی ضعیف راوی ہے اس حدیث میں. سبحان اللہ بھائی. اور ایک ہے غیر مقلدین اہل حدیث کا بہت بڑا مولوی، اس کا نام ہے صدیق بن حسن تنوجی. وہ ایک کتاب لکھتا ہے الرضۃ الندیہ. اس کتاب کے پیج نمبر 22 میں لکھا ہے وفی اسنادہ عبداللہ بن محرز وہو متروک. اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن محرز ہے جو متروک راوی ہے، ایک دم چھوڑ دینے والا، چھوڑ دیا جانے والا راوی ہے، مطلب بالکل لینے کے قابل نہیں ہے. وہ ان لوگوں کا بڑا مولانا بھی کہتا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے جو بالکل قابل اعتبار نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے. تو کیا ہو گئی؟ حدیث ضعیف ہو گئی. کیا بولے بھائی؟ تو وہ لوگ بھی حدیث کو ضعیف ہی مانتے ہیں، اور ہم بھی حدیث کو ضعیف ہی مانتے ہیں. لیکن پھر بھی نکاح میں 2 گواہ ہونا ضروری ہے. اسی حدیث سے دلیل ہے. سبحان اللہ بھائی. اسی حدیث سے تو پتا چلا ضعیف حدیث پھینکنے کے قابل نہیں ہے، اسے بھی سینے سے لگانے کے قابل ہے. محدثین نے اسے قبول کیا ہے، لیکن یہ لوگ تماشا بنائے رکھتے ہیں کہ نہیں ضعیف حدیث. تو اس لیے بھائی ایک چہرہ رکھو، 2 چہرہ مت رکھو. یہاں مانتے ہو تو ہر جگہ ضعیف حدیث کو مانو. ہاں ایک بات بول دوں، اگر ضعیف حدیث ایسی ہے کہ وہ قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہے یا حدیث مشہور کے
خلاف ہے یا اسلام کے کسی قانون کے تو وہ قابل قبول اسے لے کے اٹھا کے پھینک دیں گے. وہ حدیث نہیں ہے, وہ حدیث. اور جو اسلام کے قانون کے خلاف نہیں ہے وہ حدیث ہے. ارے بھائی شیطان کبھی بھی آپ کو نماز کی دعوت دے گا؟ بولے بھائی دے گا کبھی؟ نماز کا ٹائم ہوگا تو دنیا کا کوئی کام آپ کو بتا دے گا. اے بھول گئے تھے وہ ضروری کام ہے, نکلو وہاں میٹنگ ہے, چلے نکلو. نماز چھوڑا دیتا ہے, نہیں چھوڑتا ہے. تو پھر یہ ضعیف حدیثوں کے تعلق سے ایسی بات کیوں کرتے تم لوگ کہ ان حدیثوں میں اللہ کی عبادتوں کا ذکر ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں تفصیلی طور پر بات نہیں کر پایا, ورنہ تو میں تو ہندی کرنے والا آج تھا, وقت ہی نکل گیا میرے پاس ہی نہیں, کیا بتاؤں ہے نا. پھر بھی الحمدللہ جتنا بھی میں نے بتا دیا, کسی کے دل میں اگر شک شبہ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بیان سے ضرور دور فرمائے. بولیے انشاءاللہ, بولیے انشاءاللہ, بولیے, کیونکہ آج کی رات دعا کی قبولیت کی رات ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی شرکت کو قبول فرمائے اور نبی پاک کی سنت پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. محفل ختم ہوگی, ضرور قبرستان جائیے گا, ہے نا, کیونکہ یہ نبی پاک کی سنت ہے. اور وہاں جائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا ہمارے جانے سے؟ میتوں کو فائدہ یہ ہوگا, مردوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ عذاب میں ہے تو اللہ ہلکا کر دے گا, اگر عذاب میں نہیں ہے تو جنت کی بہاریں فرما دے گا. اور ہمارا فائدہ یہ ہوگا جتنا پڑھیں گے تو جتنے مردوں کی وہاں پر تعداد ہوگی اللہ اس کے مطابق ہمیں ثواب عطا فرمائے گا.